السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، تاخیر کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ مصروفیت کی وجہ سے جو یہ تاخیر ہوئی، اور ہم پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تشریح سنی، تو اب ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اس کا پچھلی آیت سے ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یعنی اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جس کا ترجمہ معروف ہے جو کیا جاتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ حالانکہ رحمان اور رحیم کا مادہ ایک ہے۔ باقی اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں ذرا وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ہم جتنی ہو سکی کریں گے۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال تھا کہ جہان جتنے بھی ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک جہان جس کو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو انسانوں کی دنیا ہے۔ یہاں بہت سارے ممالک ہیں، بر اعظم ہیں، سمندر ہیں، خشکی ہے، دریا ہیں، جزیرے ہیں، بستیاں ہیں، قومیں ہیں، قبیلے ہیں۔ یہاں انسان رہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بہت سارے حیوانات، چرندے، پرندے، درندے بھی رہتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات سارے جہانوں کی جب پالنے والی ذات ہے، تو پالنے والوں میں کچھ اس کے ماننے والے ہیں، کچھ اس کو نہ ماننے والے ہیں۔ کوئی تو سرے سے اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے وجود کا انکار تو نہیں کرتے، وہ اتنا مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جنہیں مشرک کہا جاتا ہے۔ کوئی شرک تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سارے طبقات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ اب پالنے والا جو ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک MNA کا حلقہ ہے، وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں ان کے اندر صرف کرتا ہے جو اس کو ووٹ دیتے ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کے ووٹوں سے وہ ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی منتخب ہوتا ہے۔ اگر اس سے ذرا پیچھے آ جائیں، ایک گاؤں کا جو وڈیرا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ چلتا ہے جو اسے وڈیرا مانتے ہیں، جو اسے چودھری مانتے ہیں، جو اسے نمبردار مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اسے کچھ نہیں جانتے، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے۔ تو وہ چودھری وڈیرا کبھی بھی ان کے ساتھ کسی معاملے میں نہیں چلتا، ان کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ سوچتا ہے تو صرف ان کے بارے میں جو اس کے ساتھ چلنے کا عزم کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس سے بھی ذرا آسان کرنا ہے تو اور پیچھے آ جائیں، ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اس کا زیادہ کہنا مانتا ہے، جو اس سے محبت زیادہ کرتا ہے، جو اس کو اچھا رسپانس دیتا ہے، جو ابا جی کے گیت گاتا ہے، جو ہمیشہ باپ کی اطاعت میں رہتا ہے، جو باپ کی خدمت میں رہتا ہے،
باپ اس کو سب سے اچھا مانتا ہے اور باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو تحائف زیادہ دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ انعامات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو بیٹا حد سے زیادہ نافرمان ہو جائے تو باپ اسے اکثر گھر سے بھی نکال دیتا ہے، عاق نامہ لکھ دیتا ہے، اور بہت سارے معاملے وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ یہ مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایسے بھی بہت سارے واقعات معاشرے میں موجود ہیں۔ تو بہرحال اب سوال یہ تھا کہ الہ العالمین، جب آپ نے فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو سارے جہانوں میں بہت ساری دنیا ہے، آپ اس دنیا میں کس کس کو پالتے ہیں، اور اس میں تو نہ ماننے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، مادہ ایک ہے، معنی ایک ہے، لغوی معنی ایک ہی ہے، لیکن اس کی تفسیر میں جا کے ائمہ مفسرین نے بہت ساری آراء پیش کی ہیں، جن میں ایک رائے ہم اس ویڈیو میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مہربان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ اتنا جوش میں آتا ہے کہ وہ پھر نہیں دیکھتا ماننے والا کون ہے نہ ماننے والا کون ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مسلمان کو بھی کھلا رہا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہے، بھلے دنیا کی زندگی میں، آخرت کے معاملات تو اور ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج نہ ماننے والے کفار، جو یورپین یونین سے تعلق رکھنے والے، جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرنے والے، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا انکار کرنے والے، اپنی مشینری پر اعتماد کرنے والے، وہ لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے۔ سوال تھا کہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں مہربان ہوں، اور میرے مہربان ہونے کی، میری ربوبیت کی جو ایک یہ میری ربوبیت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ میری رحمت سے کوئی محروم نہ ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، حقدار صرف مسلمان ہے، لیکن اس کی برکت سمجھ لیں یا اس کے صدقے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ایک قسم رحمان ہونا بھی ہے، اور رحمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کالے اور گورے کو نہ دیکھے، وہ چھوٹے اور بڑے کو نہ دیکھے، وہ مسلم اور غیر مسلم کو نہ دیکھے، وہ سب کو جو لوح محفوظ پہ جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے عطا کر دے۔ اور اللہ رحمان ہے، یقیناً رحمان ہونے کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے اندر جو موجود ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اور آج کا مسلمان، ہم جیسے گناہگار بھی اللہ کے احکام سے غافل ہیں، ہم آج بیزار ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کا پاک کلام گھروں میں موجود ہے نہیں پڑھتے، اللہ کا پاک کلام گھروں کے اندر موجود ہے نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہم ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے تو یقیناً میرے حکموں کو ٹھکرا رہے ہو۔ میں نے تو اپنا محبوب بھیجا تمہارے لیے، ان کی تعلیمات کو آپ نے چھوڑ دیا، میں نے اپنا کلام دیا تمہیں تمہارے لیے، لیکن میرے کلام کی تعلیمات کو بھی تم نے چھوڑ دیا، میرے احکام کو تم نے چھوڑ دیا۔ پھر بھی سورج نکلتا ہے، پھر بھی چاند اپنی چاندنی دیتا ہے، پھر بھی ستارے اپنی چمک دیتے ہیں، پھر بھی میں نے تمہارے اوپر آکسیجن بند نہیں کی، پھر بھی میں نے تمہارے لیے کوئی نعمت بند نہیں کی، پھر بھی صبح اٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، زندگی بسر کرتے ہو، میں نے تمہارے ہاتھوں کو جو ہے وہ بند نہیں کیا، ساکت نہیں کر دیا، میں نے تمہاری آنکھوں کو اندھا نہیں کیا، میں نے تمہارے کانوں سے تمہیں بہرا نہیں کیا، ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں تمہارے اندر موجود رہتی ہیں، سارا دن میرے حکموں کو توڑتے ہو، سارا دن جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہو۔ این اس طرح اللہ رب العزت کے
रहमान होने की सिफत गैर मुसलमानों पर तो है, मुसलमानों पर भी है कि नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह सारी नेमतें अता कर रहा है। अल्लाह सारी जो है वो अल्लाह की मेहरबानियां उन पर भी मौजूद हैं जो अल्लाह के हुक्मों को ठुकराते हैं। अब अगर एक बात देखी जाए, अल्लाह की रहमान होने वाली सिफत ना होती, अल्लाह सिर्फ रहीम होता। रहीम का मतलब मामूल के मुताबिक निजाम जिंदगी का चलाना, ये भी तो अल्लाह की रहमत है। वो चलता रहता, यहां कोई गुनाह करता पकड़ा जाता, जो उसके हुक्मों को मानता उसे छोड़ देता, तो ये भी तो एक रहमत थी कि जो नेकी करता है अल्लाह उसको उसका अजर दे रहा है, ये भी तो रहमत थी। पकड़ा सिर्फ वो जा रहा है जो अल्लाह के हुक्मों से बेजार है, एराज करता है, वो सिर्फ पकड़ा जाए, बाकी ना पकड़े जाएं, तो ये भी तो अल्लाह की रहमत थी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत में रहीम होना नहीं है, बल्कि मेरी रहमत का एक मादा रहमान भी है। मतलब क्या हुआ कि मैं उनको भी नहीं पकड़ता जो गुनाह करते हैं, फौरन नहीं पकड़ता, मोहलत देता हूं, मौका देता हूं। हाँ, कभी रस्सी खींच लेता हूं, और वो तब खींचता हूं जब मैंने लोहे महफूज पे लिखा है कि अब खींचनी है, तब उनकी रस्सी खींच लेता हूं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम है पूरी इंसानियत पर। जो, और एक बात याद रखें, एक काफिर नहीं मानता, एक काफिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज नहीं होता, एक काफिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद का इनकार कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुख है, यकीनन मैंने अपना महबूब भेजा तो मेरे महबूब के सीने में उसका दुख है। अगर मैंने अपने महबूब के बाद उलमा जो वारिस हैं नबियों की, उनकी ड्यूटी लगाई, तो उनके सीनों में दुख है कि ना मानने वाला क्यों इनकार कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस बात पर है कि एक मानने वाला अल्लाह के हुक्मों को छोड़ रहा है। भाई, ना मानने वाले पर इसलिए ज्यादा अफसोस नहीं है कि उस पर इतना अफसोस है कि उसने अल्लाह को पहचाना नहीं, उसने दलाइल उसको गलत मिले, उसको गाइड गलत किया गया, तो इसलिए उसने अल्लाह के मानने से इनकार किया, क्योंकि वो उसका इल्म ही इस दर्जे का था, उसको समझ ही नहीं आई। और एक शख्स को समझ आ चुकी है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, एक बंदे को समझ आ चुकी है कि मेरे हर मुश्किल मामले में अल्लाह मेरी मदद करता है, एक बंदे को समझ है कि मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह है, मेरा हाजत रवा अल्लाह है, मेरा मददगार अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, मुझे खिलाने और पिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पालने वाला अल्लाह है, सारी नेमतें अता करने वाला अल्लाह है। ये वो समझ चुका है, और समझने के बावजूद अल्लाह के सामने सजदा रेज नहीं होता। समझने के बावजूद एक बंदा अल्लाह को समझा ही नहीं, अल्लाह अकबर की सदा अगर उसके कान में पड़ती है, वो नई मस्जिद की तरफ जाता, तो ये कम अफसोस है इसलिए कि वो समझा ही नहीं। ज्यादा अफसोस उस पर है कि अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है और वो फिर भी मस्जिद की तरफ नहीं जाता, हालांकि वो ईमान वाला है, हालांकि वो समझ कर ईमान लाया है, हालांकि वो दिल से इकरार कर चुका है, जुबान से शहादत दे चुका है। इसके बावजूद वो अगर अल्लाह अकबर की सदाओं से मुतासर नहीं हुआ, तो इस पर ज्यादा अफसोस है, काफिर पर इससे कम अफसोस है। समझ कर ना मानना ये ज्यादा अफसोस की बात थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं एक काफिर है जो बगैर समझे इनकार कर रहा है, एक मुसलमान है जो ईमान लाने के बाद मेरे हुक्मों को तोड़ रहा है, मेरे हुक्मों को छोड़ रहा है, मेरे हुक्मों की नाफरमानी कर रहा है, तो इस पर ज्यादा अफसोस है। और ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त 2.25 अरब कमो बेश आबादी है मुसलमानों की, उसमें नमाजी कितने हैं? ये सारे मुसलमानों को अलग रखें, एक मोहल्ले के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनमें से 95% लोग बेनमाजी हैं। भाई, एक घर के अंदर अगर 10 अफराद रहते हैं, उनमें से कोई 1-2 नमाजी होंगे, इल्ला माशाअल्लाह, इसके बावजूद दूसरे सारे जो हैं वो बेनमाजी हैं। मतलब ये है कि अल्लाह को जानने समझने मानने वाला भी जब उसकी जो अहकाम की नाफरमानी कर रहा है, उसके जो तरीक़ाकार है, ज़ाब्ता हयात है, उसको छोड़कर चल रहा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर भी उसे नेमतें अता कर रहा है, तो इसका मतलब ये वो रहमान है, उसके रहमान होने की सिफत गालिब है, इसीलिए वो सबको पाल रहा है। अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया है
کہ جب اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس وقت ایک سوال تھا، یا اللہ نہ ماننے والوں کو بھی تو پالتا ہے تو کیوں پالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میری صفت ہے رحمان، اور رحمان کا کام ہے کہ میرا رحمت کا سمندر یوں جوش میں آئے کہ ہر چیز کو عطا کر دے، ماننے والوں کو بھی عطا کر دے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا کر دے۔ تو یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، مہربان ہے سب پر، کسی کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور اس وقت دنیا میں دیکھیں سہولیات کافروں کے پاس بہت ہیں، فن کافروں کے پاس بہت ہے، مال و دولت کافروں کے پاس بہت، اللہ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ انہیں پھر بھی دے رہا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا الرحمن، میں مہربان ہوں، میری شفقت ہے کہ میں دنیا کے اندر سب کو جو عطا کرتا ہوں، باقی آخرت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ کا معاملہ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے رحمان ہونے کی صفت کتنی خوبصورت صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔